ہمارے ساتھ تیرنے لگے یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوب کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوب کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے علم الصرف کا سبق نمبر 10 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 9 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے، اور 9واں سبق تھا جو ہمارا وہ اسم فاعل کے بیان کا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ آج کا جو سبق ہے وہ اسم مفعول کا بیان۔ اسم مفعول کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی گردانیں کیا ہوتی ہیں، اور اس کی مشق ہم اس سبق کے اندر حاصل کریں گے، پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ فصل نمبر 8 ہے اور اسم مفعول کا بیان ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اسم مفعول جو لفظ اس آدمی یا چیز کو بتائے جس پر کام واقع ہو اس کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ جو کام یا چیز، ایسی چیز یا آدمی کو بتائے جس پر فعل واقع ہو اس کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ اب اس کی گردان یہ ہے اسم مفعول کی، مفعول کیا ہوا ایک مرد، صیغہ واحد مذکر، صیغہ تثنیہ مذکر مفعولان کیے ہوئے 2 مرد، صیغہ جمع مذکر مفعولون کیے ہوئے سب مرد، صیغہ واحد مؤنث مفعولتن کی ہوئی ایک عورت، صیغہ تثنیہ مؤنث مفعولتان کی ہوئی 2 عورتیں، صیغہ جمع مؤنث مفعولاتن کی ہوئی سب عورتیں۔ تو اسم مفعول کے عام طور پر مذکر کے 3 صیغے آتے ہیں اور مؤنث کے 3 صیغے آتے ہیں، واحد تثنیہ جمع۔ یہ تو ہوا اسم مفعول کی گردان۔ اب اس کے ثلاثی مجرد سے کیسے بنتا ہے اسم مفعول، اور ثلاثی مزید فی سے کس طرح سے بناتے ہیں، اس کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قاعدہ، جب ماضی 6 حرفی ہو، یعنی جب ماضی 3 حرفی ہو، یعنی ثلاثی مجرد کی جو ماضی ہوگی وہ عام طور پر 3 حرفی ہوگی۔ جب ماضی 6 حرفی ہو تو اسم مفعول واحد مذکر مفعول کے وزن پر آتا ہے، آئے گا۔ جیسے نصرہ، یہ نصرہ ماضی ہے 3 حرفی ہے، اس سے جو ہے اسم مفعول آئے گا منصور کے وزن پر، منصور ہوگا، نصرہ سے منصور مفعول کے وزن پر۔ ضربہ یہ بھی 3 حرفی ہے، اس سے جو اسم مفعول آئے گا مضروب آئے گا، ضربہ سے مضروب مفعول کے وزن پر، اور سمع سے مسموع۔ نصرہ اس نے مدد کیا، منصور مدد کیا گیا، مضروب مارا گیا، مسموع سنا گیا۔ یہ تو ہوا اس اسم مفعول بنانے کا بیان، اس اسم مفعول کو بنانے کا طریقہ کہ جب جس کی ماضی 3 حرفی ہو، اور اگر ماضی 3 حرف سے زائد ہو، اب چاہے وہ 4 حرفی ہو یا 5 حرفی ہو، اور اگر ماضی 3 حرف سے زائد ہو تو اسم مفعول مضارع مجہول سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع کو گرا کر اس کی جگہ میم مضموم لگا دو اور آخر میں تنوین بڑھا دو۔ جیسے یکرم، یکرم یہ مضارع مجہول ہے، اور اسم مفعول جو ہے وہ مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے۔ اس کی ماضی دیکھیں تو اس کی ماضی جو ہے وہ 3 حرف سے زائد ہے، اکرما 4 حرفی ہے۔ مضارع اس کا مضارع مجہول ہے یکرم، اور یکرم سے اسم مفعول بنایا گیا مکرمن۔ اب دیکھیں کس طرح سے بنایا گیا کہ علامت مضارع یا کو حذف کر دیا گیا، اس کی جگہ میم مضموم یہاں پر لیا ہے، اور آخر میں جو تھی اس کے تنوین بڑھا دی گئی تو ہو گیا مکرمن۔ یکرم سے مکرمن تعظیم کیا گیا، یجتنب سے مجتنبن پرہیز کیا گیا، یتقبل سے متقبل، یہاں پر بھی دیکھیں میم مضموم لیا ہے اور آخر کے ما قبل اس پر فتح ہے اور آخر میں نون تنوین ہے۔ یہ ہوا اسم مفعول ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی سے بنانے کا طریقہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اس کا نظم کے طور پر اس مفعول کو بیان کر رہے ہیں۔ اسم مفعول اب بنانا ہے اگر
قاعدہ اس کا بھی سن اے نامور، یعنی اے عقل مند اس کا جو ہے قاعدہ سن لے، اس مفعول کیسے بناتے ہیں۔ یاد رکھ کہ سہ حرفی ماضی سے آتا ہے وہ وزن پر مفعول کے، جب ماضی 3 حرفی ہو تو اس مفعولن کے وزن پر آئے گا، ہو اگر ماضی سہ حرفی سے مزید پھر مضارع سے بنا تو اے سعید، یعنی ماضی 3 حرف سے زائد ہو تو مضارع سے اے نیک بختو تو بنا لے اس مفعول۔ کیسے بنا؟ پر مضارع بھی وہ جو مجہول ہو کام میں لانا نہ یا معروف کو، یعنی مضارع مجہول کو ہی کام میں لاؤ اور معروف کو نہیں لانا۔ اس میں 2 مضارع کی علامت کو گرا، ضمہ والا میم 2 اس جا لگا، یعنی مضارع کی علامت کو گرا دو اور اس کی جگہ میم مضموم لگا دو، اور پھر آخر میں 2 تنوین بڑھا، اس مفعول اس طرح بن جائے گا۔ یہ ہوا اس میں مفعول بنانے کا طریقہ۔ ثلاثی مزید فی سے اگر ہم دیکھیں اس میں مفعول اور اس میں ظرف جو ہوتا ہے وہ ایک ہی طریقے پر آتا ہے، جیسے مجتنبن سے اس میں فاعل ہے اور مجتنبن الظرف منہ مجتنبن، تو اس میں ظرف اور اس مفعول ایک ہی وزن پر آتا ہے ثلاثی مزید فی سے۔ یہاں پر سوالات ہیں کچھ اس میں مفعول کے تعلق سے، اس کو حل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں گردان کرنی ہے، پوری گردان مجتنبن مستنصر متقبل سے پوری گردان کرو، تو کریں گے مجتنبن مجتنبان مجتنبونا مجتنبن، یہ چونکہ ثلاثی مزید فی سے ہے تو اس کی گردان بھی ایسی ہوگی، مجتنبن مجتنبان مجتنبونا مجتنبتن مجتنبتان مجتنباتن، اور مستنصرن مستنصرن مستنصران مستنصرون مستنصرتن مستنصرتان مستنصراتن، متقبل متقبل متقبلان متقبلون متقبلتن متقبلتان متقبلاتن۔ نمبر 2 سوال ہے، الفاظ ذیل کے معنی بتاؤ۔ مسموعون سنے گئے وہ سب مرد، معلوماتن معلوم کی ہوئی بہت ساری چیزیں، متروکتن چھوڑی ہوئی ایک عورت یا ایک چیز، منصوران مدد کیے ہوئے 2 مرد۔ اب یہاں پر اردو میں سوال نمبر 3 ہے، ذیل کے اردو جملوں کو عربی میں ادا کرو۔ سب سے پہلا جملہ ہے ماری ہوئی ایک عورت، تو اس کو کریں گے مضروبتن، چھوڑی ہوئی 2 عورتیں، متروکتان متروکتان، مدد کیے ہوئے سب مرد، منصورون مدد کیے ہوئے سب مرد۔ اب یہ ہو گیا اس میں مفعول کا بیان۔ اب اسی میں ہم اس میں تفضیل کا بیان بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس میں تفضیل یہ جو ہے مشتقات میں سے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول اس میں ظرف، یہ مشتقات میں سے ہیں، اور اصل فعل ہوتا ہے، مصدر اصل ہوتا ہے اور فعل اس کی فرع ہوتا ہے، اور مصدر سے ہی ساری چیزیں مشتق ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر اس میں مفعول کا بیان ہو گیا، اب اس میں تفضیل کا بیان کر رہے ہیں۔ اس میں تفضیل کیسے بناتے ہیں اور اس کی گردان اور اس کے تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس میں تفضیل جو لفظ کسی کام کرنے والے کی بڑائی ظاہر کرے اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ کام بڑائی ظاہر کرنے والے کی، کسی کام کرنے والے کی بڑائی ظاہر کرے اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں، اور کسی کے مقابلے میں ہونا چاہیے، اور اگر کسی کے مقابلے میں نہ ہو تو پھر وہ مبالغہ ہوگا۔ عام طور پر جیسے کہ خالد جو ہے زاہد سے زیادہ جانکار ہے تو مقابلے میں ہوا، اس اعتبار سے اس میں تفضیل ہوگا۔ اس کے جو صیغے ہیں مذکر کے وہ 4 صیغے آتے ہیں اور مؤنث کے بھی 4 صیغے ہیں۔ تو مذکر کی گردان صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ تثنیہ مذکر، صیغہ جمع مذکر اور صیغہ جمع مذکر، یعنی جمع کے 2 صیغے ہیں۔ افعلوا زیادہ کرنے والا ایک مرد، صیغہ واحد مذکر، افعلان صیغہ تثنیہ مذکر زیادہ کرنے والے 2 مرد، افعلون صیغہ جمع مذکر زیادہ کرنے والے سب مرد، اور صیغہ جمع مذکر پھر ہے افاعل زیادہ کرنے والے سب مرد۔ اب صیغہ واحد مؤنث، صیغہ تثنیہ مؤنث، صیغہ جمع مؤنث وغیرہ۔ فعلا زیادہ کرنے والی ایک عورت، فعلیان زیادہ کرنے والی 2 عورتیں، فعلیاتن زیادہ کرنے والی سب عورتیں، اور فعلن زیادہ کرنے والی سب عورتیں۔ اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ قاعدہ
اس میں تفضیل واحد مذکر ہمیشہ افعلو کے وزن پر بنا لو. جب بھی اس میں تفضیل واحد مذکر بنانا ہو تو افعلو کے وزن پر بنا لو، اور واحد مؤنث وہ ہے فعلا کے وزن پر. جیسے اکبرو مذکر کے لیے زیادہ بڑا، کبرا زیادہ بڑی، اصغرو زیادہ چھوٹا، صغرا زیادہ چھوٹی. یہ تو ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول بنانے کا، اس میں تفضیل بنانے کا طریقہ ہے. لیکن جب ثلاثی مزید فی ہو تو وہاں پر کیا قاعدہ، وہاں پر اس میں تفضیل نہیں آئے گا. جب ماضی سے حرفی نہ ہوگا اس میں تفضیل نہیں آئے گا. اس میں تفضیل بنانے کا پھر الگ طریقہ ہے، وہ مصدر منصوب پر جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. ما اشدو وغیرہ کو پھر اس میں اشدو وغیرہ پر مصدر منصوب بڑھا کر کے اس میں تفضیل بناتے ہیں، جیسے ما اشدو اجتناباً وغیرہ. جب ماضی سے حرفی نہیں ہوگا تو اس میں تفضیل نہیں آئے گا. تو ماضی جب 3 حرفی ہوگا تبھی اس میں تفضیل بناتے ہیں. اور اگر ثلاثی مزید فی سے بنانا ہو تو لفظ اشدو یا اکبرو وغیرہ پر مصدر اسی باب کا مصدر منصوب بڑھا دیتے ہیں، جیسے اشدو ما اشدو اجتناباً وغیرہ. یہ اس میں تفضیل کا بیان ہوا. اس کو نظم کے طور پر بیان کر رہے ہیں. وزن ہے 2 افعل التفضیل کے، افعل واحد مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے فعلا ہوا. یاد رکھ اس کو جو میں نے لکھ دیا. افعل التفضیل میں یہ شرط جان 3 حرفی ماضی ہو اے خوش بیاں، گر ثلاثی ہو مجرد کے سوا ایک بھی صیغہ نہ اس کا آئے گا. یعنی ثلاثی ہو مجرد کے سوا، اگر ہو ثلاثی تو مجرد کے سوا ہوگا تو ایسی صورت میں اس میں تفضیل کا نہیں آئے گا. ثلاثی مزید فی وغیرہ ہو تو ایسی صورت میں اس میں تفضیل وہاں نہیں آئے گا. تو یہ جو آج کا سبق تھا علم الصرف کا سبق نمبر 10، اس میں مفعول اور اس میں تفضیل کا بیان آپ کے سامنے پوری گردان اور پوری مشق تمرین کے ساتھ پیش کیا گیا. آج کا سلسلہ آپ کو کیسے لگا ضرور بتائیں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. یہاں پر اس کی ایک سوالات ہیں اور سوالات کو پہلے یہاں پر دے رہے ہیں گردان کے طور پر. اس میں تفضیل کے جو سوالات ہیں وہ سوال نمبر 1 میں ہے اسمعو امنعو عالمو سے اس میں تفضیل کی پوری گردان کرو. اسمعو اسمعان اسمعون اسامعو، سمع سمعیان سمعیات اور سمعن. پھر اس کے بعد ہے امنعو امنعان امنعون امانعو اور منع منعیان منعیات منعن. عالمو عالمان عالمون عالم اور علماء علمیان علمیات علمن. عالمون زیادہ جاننے والے سب مرد، سمعیات زیادہ سننے والی عورتیں، اضارب زیادہ مارنے والے مرد. ذیل کے اردو جملوں کی عربی بنائیں. زیادہ سننے والے 2 مرد، اسمعان اسمعان. زیادہ مارنے والی 2 عورتیں، ضربیان ضربہ ضربیان. زیادہ جاننے والی سب عورتیں، زیادہ جاننے والی سب عورتیں تو علمیات علمیات یا علمن. زیادہ سننے والے سب مرد، اسمعون یا اسامعو، 2 طرح سے اس کا صیغہ بنا سکتے ہیں. تو یہ جو سبق تھا آج آپ کے سامنے، اس میں تفضیل کا بیان اور اس مفعول کا بیان ہم نے مشقوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا. آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں. کوئی کمی تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل درس نامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا